اور سبب سے یہ محبت نہیں کرتے۔ اور پانچواں شخص وہ شخص ہے کہ کوئی مالدار اور حسین و جمیل عورت اسے برائی کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ۔ لوگ تو گندگی کی طرف بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، سفر کر کے جاتے ہیں، پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں اور گندی لوگوں کے پاس جا کے اپنی برائیاں اور اپنے گناہ جو ہیں وہ بڑھاتے ہیں۔ یہاں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آدمی وہ ہے رجل دعتہ امرأۃ ذات منصب و جمال، بڑے اعلیٰ منصب والی عورت ہے اور انتہائی حسین و جمیل عورت ہے، اس نے برائی کی طرف دعوت دی، فقال انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں یہ تیری بات قبول نہیں کر سکتا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذہن میں لائے، باقی باتوں کو چھوڑ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس عورت نے برائی کی دعوت دی منصب ہے یا نہیں؟ بادشاہ کی بیوی ہے، عزیز مصر۔ عزیز مصر کوئی اس کا نام نہیں ہے، اس زمانے میں مصر کا جو بھی حاکم ہوتا تھا اسے عزیز کہتے تھے، اور مصر میں وہ زمانہ بھی گزرا کہ جب جو بھی حاکم ہوتا اسے فرعون کہتے تھے۔ فرعون موسیٰ ایک نہیں ہے، فرعون بہت ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والے فرعون کو چونکہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے غرق کیا تھا اس لیے وہ معروف ہے، ورنہ فرعون بہت گزرے۔ فراعنہ مصر جیسے کیسر ہے اور کسریٰ ہے، کسریٰ ایران، کیسر روم، یہ نام نہیں، یہ بادشاہوں کا اس وقت سمجھ لیں کہ لقب ہوتا تھا۔ لوگ کہا کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی، حاکم کی بیوی، اس نے برائی کی دعوت دی۔ واقعہ پورا موجود ہے، پوری سورت یوسف قرآن کریم میں موجود ہے۔ انہوں نے قبول نہیں کیا اور کس طرح بھاگے اور کس طرح جان چھڑائی اور اللہ رب العزت نے انہیں کہاں تک پہنچایا۔ ادھر جمال ہے، عورت منصب والی اور جمال والی ہے، اور ادھر کمال ہے، اپنے آپ کو برائی سے بچانے کا کمال۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے سیرت نگار سید سلیمان منصور پوری جسٹس، وہ ریاست ہندوستان کی ایک ریاست کے وہ جسٹس بھی تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الجمال والکمال۔ الجمال والکمال، اس کتاب میں انہوں نے یہی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا ہے، پوری تفصیل اور شرح بیان کی ہے۔ الجمال والکمال، ایک طرف جمال عورت کا، عزیز مصر کی بیوی کا، اور دوسری طرف کمال حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ کس طرح اس اتنی بڑی منصب والی عورت سے اپنی جان چھڑائی، اللہ رب العزت نے انہیں محفوظ کر لیا۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کا ہے تو اللہ رب العزت اسے بھی اپنے سائے میں قیامت کے دن جگہ دے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور وہ دو چیزیں کون کون سی ہیں؟ ما بین لحییہ، دو جبڑوں کے درمیان، دو جبڑوں کے درمیان زبان ہے نا، جو زبان کی حفاظت دے، جو زبان کی ضمانت دے کہ میں غلط استعمال نہیں کروں گا، وما بین رجلیہ ہے، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے شرمگاہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے کہ میں ان کا غلط استعمال نہیں کروں گا، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گارنٹی دے دیں، اپنی زبان مبارک سے کہہ دیں تو اس میں کسی قسم کا پھر کوئی شک نہیں رہتا۔ آدمی چاہے کسی بڑی منصب والی عورت کو نہ صحیح، ان دو چیزوں کو اگر محفوظ رکھتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روح سے وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ المومنون آیت نمبر 5، 6 اور 7 میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، مومنین
اہل جنت وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کی ملک یمین ہیں، ان کی کنیزیں ہیں، فإنہم غیر ملومین، ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، جو ان دو سے آگے بڑھے، حرام جائے وہ کسی بھی انداز سے ہو، وہ زیادتی کرنے والے، حد سے